نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ایک ایسے مرد کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے گھر کی عزت، حیا اور دین کی حفاظت سے غافل ہو جائے؟ آخر دیوس کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف خاموش رہنا بھی انسان کو اس گناہ کے قریب لے جا سکتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دیوس کہتے کسے ہیں، دیوس کیا ہے؟ دیوس عربی زبان کا لفظ ہے، وہ شخص جو اپنے گھر والوں کی بے حیائی، فحاشی یا گناہ کے کاموں پر راضی ہو جائے اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، جیسے یہاں بات ہوئی نا غیرت ایمانی، یہاں غیرت سے مراد ظلم یا سختی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی جو حفاظت ہے اور خیر خواہی ہے۔ اب اس کو ہم مزید سمجھیں گے، پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے دیوس کے بارے میں وہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دیوس اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیوس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیوس کون ہے؟ اگر آپ کے گھر کی خواتین ہیں جو آپ کے انڈر آتی ہیں، لائک آپ ان کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا محافظ بنایا، جس میں باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایسا کام، کوئی خاتون ایسا کام کرتی ہے جو غیر شرعی ہے، جو بے حیائی اور برائی کا کام ہے، جو کہ نامحرم سے غیر تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتا ہو، اگر اس گھر کا جو مرد ہے، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، اس عورت کو روکتا نہیں ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس میں یہ گناہ موجود ہے اور وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے، لیکن وہ نہ اصلاح کرتا ہے، نہ سمجھاتا ہے، نہ وہ کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی اس برائی کو جو اس خاتون کے اندر موجود ہے اس کو برا جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا کیا، جو چاہے مرضی کرے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اسے دیوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں۔ جو دل میں بھی برا نہیں جان رہا تو وہ بھی ان میں اسی جو خاتون گناہ کری ہے اس کا برابر کا شریک ہے، وہ انسان بھی، وہ مرد بھی اس کا برابر کا شریک ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دوسرے مرد کی طرف آتے ہیں جو کہ ایسی خواتین کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے اور اس کو روکتا بھی ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے، اور اس کو حدود اللہ کا بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنے، اللہ نے اس سے منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرتا ہے، لیکن وہ خاتون پھر بھی باز نہیں آ رہی، تو اس مرد کا کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ صرف سمجھا سکتا ہے، وہ صرف اصلاح کر سکتا ہے، اور وہ پہ کرتا رہے گا اپنی 110% کوشش، وہ یہی کرے گا کہ وہ احسن طریقے سے اصلاح ہی کرے گا، اس نے یہی کوشش کرنی ہے۔ وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ مار نہیں سکتا، وہ قتل نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں تو یہ بہت چیز ہے نا کہ غیرت کے نام پہ عورت کا قتل کر دینا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے اگر آپ کو محافظ بنایا ہے کہ احسن طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ عورت، وہ خاتون، وہ بچی، بیٹی، بہن، جو بھی آپ کا رشتہ ہے اس سے وہ نہیں سمجھ رہی، وہ پھر بھی وہی گناہ کرتی چلی جا رہی ہے آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی، تو آپ اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، آپ نے اصلاح کرنی، آپ نے اس برائی کو دل میں برا ضرور جاننا ہے،
آپ نے اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے، لیکن آپ ظلم و زیادتی کا کام نہیں کر سکتے، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ہی آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ صرف سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں اگر کسی کے گھر کی بیٹی بہن یا بیوی کوئی بھی غلط کام میں ملوث ہے تو لوگ اس مرد کو نا بہت زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تو وہ سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہے وہ عورت، پھر بھی وہ گناہ کرتی رہتی ہے، وہ غلطی کرتی رہتی ہے، تو مرد کیا کرتا ہے، وہ جا کے اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے۔ تو اسلام اس کی اجازت آپ کو بالکل نہیں دیتا، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی چاہیے اس بھائی، اس باپ، اس بیٹے کو اتنا پریشرائز نہ کریں کہ وہ جو خواتین کریں اس سے بڑا گناہ وہ جا کے شخص کر دیتا ہے، ناحق جان کو قتل کرنا۔ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کو قتل کیا۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں، اصلاح کرنی ہے، سمجھانا ہے، پیار سے، محبت سے۔ اللہ کے بارے میں جب آپ بات کریں گے، آپ بتائیں گے جہانوں کے بادشاہ نے یہ اصول بنائے ہیں، یہ غلط ہے، تم غلط کر رہی ہو، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ تمہیں بھی جہنم کی طرف لے جائے گا اور مجھے بھی جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ نے مجھے تمہارا محافظ بنایا ہے، میں نے تمہاری حفاظت کرنی ہے، یہ غلط راستے ہیں، ان کو مت اختیار کرو، اس طرح سے سمجھانا ہے، نہ کہ ظلم اور زیادتی کرنی ہے۔ دیکھیں آپ کے سمجھانے کے بعد اگر وہ نہیں سمجھ رہی، وہ پھر سے وہی کام کر رہی ہے، تو آپ دیوس نہیں ہیں، آپ ایٹ لیسٹ اس کو سمجھا تو رہے، آپ اس برائی کو بھی برا جان رہے ہیں، آپ 110% آپ نے ایفرٹ کر کے دیکھ لی ہے، لیکن وہ عورت بہرحال نہیں سمجھ رہی، تو وہ اپنے عمل کی، اپنے گناہ کی، اپنی بے حیائی اور برائی کی جواب دہ اللہ رب العزت کے آگے خود ہوگی، آپ نہیں ہوں گے۔ آپ نے صرف اپنی کوشش کرنی ہے، آپ اس کو گاہے بگاہے سمجھاتے رہیں گے، آپ اصلاح کرتے رہیں گے، گھر میں ایسا ماحول آپ پیدا کریں گے جس سے اسلامی تربیت ہوگی، اسلامی تعلیمات آپ اسے دیں گے، اس طرف آپ اس کو آہستہ آہستہ لے کر آئیں، لیکن ظلم اور زیادتی کی اجازت اسلام قطعی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں، ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کی خواتین کی حفاظت کریں، انہیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے محفوظ کریں، اور ہمیں بہترین مرد اور بہترین خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سب ہی اللہ کی حدود کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم صحیح طریقے سے سمجھ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة